عسرة فنظرة إلى ميسرة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسره الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إلى آخر الحديث. رواه أبو هريرة رضي الله عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ بہت سارے جملے بیان کیے، اور ہر ایک جملہ ایسا جامع ہے کہ جس کی تفسیر اور تشریح بہت ہی وسیع ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، یعنی مجھے ایسے کلمات دیے گئے ہیں، مجھے ایسے کلمات اور ایسی حدیث اور ایسی بات سے نوازا گیا ہے جو جامع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث اور وہ بات اور وہ جملہ دکھنے میں، پڑھنے میں تو بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس کے معانی، اس کا مفہوم، اس کی تشریح بہت ہی بڑی اور بہت ہی وسیع ہے۔ ہر جملہ اپنی تفسیر میں سمندر لیے ہوئے، تو ایسے کلمات جو دکھنے میں مختصر ہو مگر ان کا مفہوم، ان کا خلاصہ بہت ہی بڑا ہو تو ان کو جامع کلمات کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ دنیا میں کوئی شخص کسی مسلمان سے، کسی ایمان والے سے اس کی کوئی تکلیف دور کر دے۔ مثال کے طور پر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانی میں گھرا ہوا ہے، اور ہم نے جا کر اس کی مدد کر دی اپنے عمل کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، یا اس کو غم تھا اپنی زبان کے ذریعے دو بول ایسے بول دیے جس کو اس کو تسلی آ گئی اور اس کا غم کافور ہو گئے، تو اس کے بدلے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آخرت میں اس تکلیف کے دور کرنے والے شخص کی ایک تکلیف کو میدان محشر میں دور کر دوں۔ اور پھر آگے کا ایک جملہ حدیث کا حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا کہ من یسر علی معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ کوئی تنگ دست ہے، غریب ہے، اور فقر و فاقے میں اس کی کچھ زندگی گزرتی ہے، اور اس نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، تو یہ حدیث اس قرض دار کے حق میں ہے۔ یہ حدیث قرضہ دینے والے کو اس بات کی تعلیم دے رہی ہے
کہ اس کو مہلت دے دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس تنگ دست کو، اس قرض خواہ کو مہلت دے دیتا ہے تو اللہ پاک ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی آسانی پیدا کر دیں گے اور آخرت میں بھی آسانی پیدا کر دیں گے کہ قرضدار نے پیسے لیا اور وقت متعین کر دیا، تاریخ متعین ہو گئی کہ مجھے اتنی تاریخ کو یہ پیسے دینے ہیں، لیکن اب وہ تاریخ قریب آ گئی اور قرضدار نے پیسوں کا مطالبہ کر لیا اور اب اس کے پاس اس کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ اس کو پیسے ادا کر سکوں، تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اس کو اور مہلت دے دی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ ایک مومن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پریشانی میں جو شخص ہے اس کو اور پریشانی میں نہیں ڈالتا، بلکہ اس کی پریشانی کو دور کرنے میں لگا رہنا، دور کرنے کی فکر کرنا، اس کی تعلیم ہمیں اسلام اور شریعت دیتے۔ تو کہا کہ اس کو مہلت دے دو یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کھل جائے، اس کا حال ٹھیک ہو جائے اور وہ آپ کے پیسے ادا کرنے کی طاقت پر آ جائے۔ اور قانون کی بات سے آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ نے اس کو پیسے دیے تو آپ اس پر کیس کر سکتے ہیں، اس کو جیل میں ڈال سکتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے پیسے لیے تھے۔ مطالبہ کرنے کا حق جس نے پیسے دیا ہے اس کو ہو سکتا ہے، لیکن شریعت دوسری طرف مسلمان کو یہ کہتی ہے کہ صرف پیسوں کو نہ دیکھو بلکہ اس کے دوسرے رخ کو بھی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے بھائی سے اچھے اخلاق کے ساتھ، نرم انداز کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ پیش آنے پر اللہ نے کیا کیا انعامات رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے اور آخرت میں بھی اس پر آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جب تک کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کے کام کو بنانے میں، کام کے کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے کام پورے کرتے رہتے ہیں اور اس کی کام میں مدد فرماتے رہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک تو اپنے بھائی کی مدد کرنا، خدا کی مخلوق سے نرمی برتنا اور اللہ کے بندوں کی تکلیف کو دور کرنا، یہ کام اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ مخلوق کی محبت، مخلوق کا کچھ درد ہمارے بھی دلوں میں ہو۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ دکھلاوے کی محبت ہوتی ہے کہ فلاں نے فلاں کو یہ چیز دے دی اور اب فوٹو کھنچوا رہے ہیں اور وہ خوب شائع ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، اسٹیٹس پر۔ تو یہ سب دکھلاوے کی محبت ہوتی ہے جس میں ریاکاری ہوتی ہے، اور یہ کام اور یہ عمل انسان کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر اسی کام میں للہیت اور اخلاص آ جاتا ہے کہ انسان اپنے بھائی کی مدد اس لیے کرے کہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے،
یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے کہ میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کروں۔ تو اب کوئی شخص ایسی نیت لے کر مخلوق کی محبت میں ان کی کچھ خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو انعام عطا فرمائیں کہ میں اگر مخلوق سے اچھی طرح سے پیش آؤں تو اللہ پاک بھی مجھ سے بھلائی کا معاملہ کریں گے اور مجھے ثواب عطا فرمائیں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو دلیل میں یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کی مخلوق سے بھی محبت ہو۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جس کو ایک شاعر نے اس کا ترجمہ اس طرح اپنے شعر میں بیان کیا کہ کرو مہربانی تم فرش زمین پر، کرو مہربانی تم فرش زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مخلوق سے بھی محبت کی جائے۔ علماء مثال بیان کرتے ہیں، مثال پیش کرتے ہیں کہ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو جس سے محبت ہو جائے اس سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ لیلا اور مجنوں کے واقعات بہت ہی مشہور ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجنوں ایک شہر ہے، اس شہر کی دیواروں کو پیار کر رہا ہے، انہیں بوسے دے رہا ہے، محبت کی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اور آگے سے مجنوں خود یہ کہتا ہے کہ ان دیواروں کا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ پوچھنے والا اور حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو ان دیواروں کو پیار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیا بات ہے؟ تب جا کر مجنوں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں اس لیے اس شہر کو اور اس کے در و دیوار کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں پر میرا یار رہتا ہے۔ تو عاشق کو اگر معشوق سے محبت ہو جائے تو اس کے شہر سے محبت ہوتی ہے، اس کے گلی سے محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ گلی کے کتے سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب مجنوں کو لیلا کے شہر کی در و دیوار سے محبت ہو سکتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے محبت تو ہو لیکن اس کے بندوں سے محبت نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق تو ہو لیکن اس کی مخلوق کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، اس کی مخلوق پر کوئی رحم نہ ہو۔ یہ کیسی محبت ہے؟ تو اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کی جائے، اور مخلوق چاہے کوئی بھی ہو، درند ہو، چرند ہو، پرند ہو، انسان، حیوان ہو۔ حدیث شریف میں ہم نے بارہا واقعہ ایک سنتے ہیں، بخاری شریف میں ایک واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت جا رہی ہے اور وہ عورت فاحشہ ہے، ساری زندگی اس نے گناہ کا کام کیا، لیکن دیکھا کہ ایک کتا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے شدت سے، اور وہ گیلا کیچڑ اپنے منہ میں لے رہا ہے۔ تو دیکھا کہ قریب میں کنواں ہے، فوراً اپنے موزے اتارے اور موزے میں پانی بھر کر اس کتے کو پانی پلایا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا کہ اس نے ہماری مخلوق پر رحم کیا، گرچہ اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، لیکن اس نے ہماری مخلوق کے ساتھ محبت سے یہ پیش آئی اور رحم کا مظاہرہ کیا، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ رحم کرنے کے حقدار تو ہم ہیں، لہذا اس کے صدقے میں ہم اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور اللہ سے اتنی محبت تھی کہ اللہ کی محبت میں اس کی مخلوق کو بھی کبھی انہوں نے پریشان نہیں کیا۔ مخلوق چاہے کوئی سی بھی ہو، ان کو دھمکانا، دور کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا تو دور کی بات، وہ جس کام میں مشغول ہوتے تھے تو ان کو اس مشغولیت سے بھی وہ کبھی دخل اندازی نہیں کرتے تھے، ان کے کام میں دخل نہیں دیتے تھے۔ مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پیر پر، مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے پیر پر زخم ہوا، اور وہ کچھ کام کر رہے تھے، کچھ لکھ رہے تھے، تو ان کی پیر کے زخم پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں۔ تو جو صاحب قریب میں تھے کہا کہ حضرت آپ کا حکم ہو تو ان مکھیوں کو اڑا دوں، اس لیے کہ یہ زخم پر بیٹھ رہی ہے جس سے اور زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی آپ کیوں ان کے کام میں دخل دے رہے ہیں، وہ اپنے کام میں مشغول ہیں، لہٰذا تم اپنا کام کرو اور انہیں اپنا کام کرنے۔ کیسی محبت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ اللہ کے ساتھ ساتھ مخلوق کے بھی ساتھ ایسا برتاؤ اور ایسا محبت اور ایسی شفقت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے۔ اور ایک اور واقعہ حضرت نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ بہت بڑے بزرگ اور محدث، مفسر، فقیہ وقت کے گزرے ہیں، ساری زندگی جنہوں نے دین کی خدمت میں گزاری، دین کی تبلیغ میں گزاری، مخلوق کی خدمت میں گزاری، درس و تدریس، تبلیغ اور اسی طرح تصنیف و تالیف، کتابوں کے لکھنے میں، پڑھنے میں اپنی انہوں نے زندگی گزاری۔ اور پھر جب ان کا انتقال ہوا، خواب میں پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ پاک نے بڑا عجیب معاملہ کیا، ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہماری مغفرت اس بات پر ہو سکتی ہے کہ ہم نے ساری زندگی اللہ کی دین کی خدمت کی، مخلوق کی خدمت کی، اور اسی طرح درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا، اس کام میں ہم مشغول رہے، لیکن عجیب اللہ کی رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا۔ کہا کہ کیا واقعہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ پاک کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو کہا کہ میں تو سمجھا کہ میری مغفرت اسی پر ہو سکتی ہے کہ میں نے جو زندگی میں اللہ کی دین کی خدمت کی ہے۔ تو خود اللہ نے ان سے کہا کہ پوچھتے نہیں ہو کہ کس بات پر تمہاری مغفرت ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ تم ایک مرتبہ اپنی کتاب لکھ رہے تھے، پہلے زمانے میں جو الگ کاپی پین آتی تھی، لکڑی کی ہوتی تھی، اور بار بار اس کو روشنائی میں ڈبا کر لکھا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ تم لکھ رہے تھے اور اس قلم پر، اس لکڑی پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، تو تم نے یہ سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ مکھی کیا کر رہی تھی؟ وہ اس روشنائی کو پی رہی تھی، وہ پیاسی تھی، لہذا تم نے اس کے کام میں دخل نہیں دیا،
اور اس نے اپنی پیاس بجھائی اور وہاں سے چلی گئی، تو جو تم رکے تو تمہارا وہ رکنا اور تمہارا اس مکی پر شفقت کرنا، یہ عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تھا، تو جاؤ اس پر تمہاری مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے اسلاف میں اللہ کے ساتھ اور ساتھ ہی اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کا ایسا معاملہ اور ایسا برتاؤ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی کہ جب آپ کی دعوت آپ نے اپنی قوم میں 950 سال دعوت دی، پھر بھی آپ کی قوم نے آپ کو نہیں مانا، تو آپ نے بددعا کر دی کہ انسان کے پاس اگر کوئی چیز ہوتی ہے جس پر اس کی محنت لگتی ہے، گرچہ کہ کوئی پتھر ہی کیوں نہ ہو، کہ اپنے پاس اس پتھر کو تراشتا ہے، سنبھال کر رکھتا ہے، محفوظ طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر وہ پتھر اس کا کہیں گم ہو جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو جب طوفان آیا اور سب غرق ہو گئے، تو اللہ نے آپ کو مٹکے بنانے کا حکم دیا کہ مٹی لو اور اس سے مٹکے بناؤ، اور پھر آپ نے بہت سارے مٹکوں کا ڈھیر بنا دیا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے عجیب حکم ہوا کہ ان مٹکوں کو توڑ دو۔ تو کہا کہ اللہ میں نے تو اتنی محنت سے بنایا ہے، اور اب میرا دل تو نہیں کر رہا ہے کہ ان کو توڑ دوں، کیونکہ میں نے دن رات کر کے ان کو اچھے طریقے سے بنایا ہے، ان کی حفاظت کی۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ ان مٹکوں کو توڑ دو، تمہیں توڑنے کا حکم ہے۔ تو لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے مٹکے تو توڑ دیے، لیکن دل متاثر ہے، غم ہے کہ میں نے اتنی محنت لگائی اور میری ساری محنت بیکار گئی۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نوح تم دیکھتے نہیں ہو کہ میری یہ جو مخلوق ہے اس کو بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کی قیمت لگائی ہے، یہ ان کو قیمتی بنایا ہے، اور پھر تم نے ایسے ہی ان کے لیے بددعا کر دی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ تو اس میں اشارہ دیا اس بات کی طرف کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو میری مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرنی ہوگی، ان کے ساتھ سختی سے غصے سے پیش آنا نہیں چاہیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے رحمت کا معاملہ کیا ہے، تو اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم بھی اپنی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں، اور ان سے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، عفو درگزر کا معاملہ کریں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم سارے فرائض، سارے نوافل اور واجبات چھوڑ دیں اور انہی چھوٹے چھوٹے کام میں لگ جائیں کیونکہ انہی پر اللہ کی مغفرت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے بنے، اس کی پوری پوری عبادت کرے، بندگی کرے، اور اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے تو وہ تو ذرا ذرا سے بہانے پر دھواں دھار برستی ہے، لیکن وہ رحمت کسی قانون اور ضابطے کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن قانون یہ ہے کہ انسان ساری زندگی نیکی اور تقوی میں گزارے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔